اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضائل قرآن کے سلسلے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ فکر کیسے لگتا ہے ہمیں دنیا کی معاش کا؟ بیمار ہوں تو پھر بھی کام پہ آتے ہیں، چلا نہ جاتا ہو تو پھر بھی آتے ہیں کہ بھئی کیسے بنے گا، کام کیسے ہوگا، کرایہ کیسے نکلے گا، گھر کہاں سے بھیجنا ہے بھائی۔ طبیعت تو خراب ہوتی رہتی ہے، ایک فکر ہے بے قراری، اسے وہاں سے گھر سے اٹھا کے دکان پہ لے آتی ہے۔ تو اصل فکر و بے قراری تو قرآن پاک سے پیدا ہونی چاہیے کہ یہ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ فرمایا جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، اور قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل بنا لو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ سب کے سامنے ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ بسم اللہ آتی ہے، گاڑی چل رہی ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی پرواہی نہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور فرمایا کہ اور قرآن پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام مقدمہ دائر فرما دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں بنے گا، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، جتنے تعلق ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ ایک ہستی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو فرمائیں گے امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اب یہ شفاعت فرمانے والے، عمر کا فکر رکھنے والے، یہ مقدمہ دائر کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایک تو ہم پکڑے گے اللہ کی بارگاہ میں، حضور شفاعت فرمائیں گے یا اللہ معاف کر دے، امتی ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو جس کو نبی علیہ السلام کہی اللہ یہ مجرم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ تو قرآن کریم کو نہ سیکھنا بھی چھوڑ دینا ہے، پڑھ کے چھوڑ دینا بھی چھوڑ دینا ہے، نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینا ہے،
پڑھا ہے ترجمہ نہیں پڑھا، تو اس کی بہت ساری قسمیں ایسے کہ درجات بڑھتے جائیں گے۔ حفظ کر لے، پڑھنا چھوڑ دے، اس کی گردان نہیں کرے تو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کے سارے گناہ سارے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن کو پڑھ کے بلا دیا ہو، تو جس کے قریب ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے۔ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات سنوائی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، صحابہ تو چھا گئے قرآن کو سینے سے لگا کے، اور تم ذلیل و رسوا ہو گئے قرآن کو چھوڑ کے۔ آج دیکھیں تو ماں باپ کتنے ہیں جن کے دل کی یہ چاہت ہو کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، دین کا داعی بن جائے۔ اس بار تو فکر ہے ہی نہیں ہے نا، فکر کہاں سے آئے گی؟ جب باپ مالدار ہے تو بیٹا بھی مالدار ہوگا، کیونکہ باپ کو جو ترجیحات ہیں اسی کے مطابق بچوں کی زندگی بنائے گا۔ باپ کی ترجیحات میں یہ ہے کاروبار کو کیسا بڑھایا جائے۔ ایسے آدمی بھی ہیں جو بہت مالدار ہیں، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، کتنا مال کم ہو جائے گا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بینک میں پیسے ایسے فکس ہیں جو اسلامی بینک کے علاوہ وہاں سے سود بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور تہجد بھی ہے، نماز، سارا کچھ بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور سود کے بارے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اصل رقم کے علاوہ جو سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو سن لو، اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس رحمت کائنات کی شفاعت کے متمنی جب انہی کے خلاف اللہ کا حبیب تلوار لے کر آ جائے گا تو ان کا سفارشی کون بنے گا؟ تو آج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا، نماز کے سارا ایک ساتھ ہی کیا نا، کوئی فکر نہیں ماں باپ کو بھائی ہمارے بچے پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں۔ ماں باپ کے ذمہ بس یہی ہے کہ جناب ان کو جننا، پالنا اور پڑھانا، اور اس کے بعد کام پہ لگانا اور پیسے کی مشینری بنانے کی فکر کرنا۔ باقی نماز ہے کوئی بات نہیں، قرآن ہے کوئی بات نہیں، کیا کرتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جو قرآن جب قیامت کا دن ہوگا، بلکہ قبر میں جب اتارا جائے گا تو بڑی حسین و جمیل شکل میں ہوگا، انسانی شکل میں، کیونکہ مردے کو پتہ چل جائے گا کہ میں قبر میں آ گیا ہوں، یہ تنہائی کا گھر ہے، یہ وحشت کا گھر ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے۔ جب پتہ چل جائے گا دنیا چھوڑ کے قبر میں آ گیا ہوں تو اس کے کیا مجھے منو مٹی ڈال کے چلے گئے ہیں، اس وقت اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ایک حسین و جمیل خوبصورت انسان کہ جس کو جنت کی نعمتیں پا کے بھی اس کا حسن نہیں بول سکے گا، وہ کہے گا مجھے پہچانا ہے؟ نہیں پہچانا۔ کون ہو؟ کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس کو تو مزے لے لے کے پڑھتا تھا، کبھی آہستہ آواز سے کبھی بلند آواز سے۔ آج تجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب تک اللہ کی بارگاہ سے تیری بخشش کا پروانہ نہ لے آؤں۔ تو پھر اصل ساتھی کون بنا، اصل دوست کون بنا؟ وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں کچھ کریے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران گئے، سفیر بن کر گئے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، پاؤں میں کھڑائیں تھیں، اور جناب تلوار کو پرانے کپڑے ٹاکیاں لپیٹی ہوئی تھیں۔ وہاں سے سفر کر کے جب پہنچے ایران، کیسر و کسریٰ کی حکومت تھی جیسے آج امریکہ ہے، تو جا کے کہا جی تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ مکہ سے آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو کلمے کی دعوت دوں۔
اب چونکہ سفیر کا احترام پروٹوکول یہ انٹرنیشنل قانون ہے. اچھا اندر پیغام بھیجا جی، باہر ایک عرب سے ایک آیا ہے، پاگل سا آدمی لگتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جوتے ٹوٹے پھوٹے ہیں، تلوار کو ٹاکیاں کپڑ پرانے لپیٹی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے، میں سفیر ہوں. کہا اچھا چلو، اس کو بولو غسل کرے، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اس کا جوتا ٹھیک کرو، بہترین اس کی شکل ڈول سر بنا کے میری شان کے مطابق اس کا لباس بناؤ، اور اس کے بعد اس کو اندر بھیجو. محافظوں نے کہا کہ بھئی تیرے نام یہ پیغام آیا ہے کہ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، تمہیں دیے جائیں گے، خوشبو لگائی. کہا واہ واہ، جس لباس میں اپنے اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے آگے سر جھکاتا ہوں، اسی لباس میں تمہارے بادشاہ سے ملاقات کروں گا. تمہارے بادشاہ کی اس اللہ سے کیا اہمیت ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے. اندر پیغام بھیجا رہی، کوئی آدمی پاگل ہی لگ رہا ہے، اللہ رحم کرے. اس نے تو یہ بات کہہ دیا کہ میں لباس نہیں بدلوں گا، جس لباس میں اپنے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہوں اسی لباس سے آپ کے بادشاہ سے ملوں گا. اچھا چلو اندر بھیجو. اندر چلے گئے. اب وہ جناب اوپر تخت لگا ہوا تھا، اوپر بیٹھا تھا، اوپر جناب وہ تاج سونے کا اوپر لٹکا ہوا جو سر پہ پڑا ہوا تھا، اور سارے آدمی نیچے آتے تھے. جو آتا تھا پہلے سجدہ کرتا تھا اور اس کے بعد سامنے کھڑا ہوتا تھا. اب یہ جب گئے جناب قوت ایمانی سے جمپ مارا، جمپ مار کے اوپر سیدھے گئے جہاں وہ بیٹھا تھا. کیسر و کسریٰ بادشاہ جو تھا وہ اس کے ساتھ کرسی کے ساتھ بیٹھ گیا. کہتا تجھے کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے؟ یہاں لوگ پہلے آ کے سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد قدموں میں بیٹھتے ہیں، پھر جب میں بلاؤں بات پوچھ تو پھر وہ اپنی حاجت پیش کرتے ہیں. کہا بڑا طریقہ سلیقہ آتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ دو جہاں کے اللہ کے پیارے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب ہم میں بیٹھتے کوئی آنے والا فرق محسوس نہیں کرتا تھا، سب کے درمیان بیٹھتے تھے. تو سجدے کی بات سجدہ صرف اللہ کو ہے، تجھے سجدہ کیوں کرنا؟ تو انسان ہے. تو جب اللہ کے حبیب سب کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، تیری ان کے مقابلے کیا حیثیت ہے؟ بڑی گال ہے بھائی، یہ جرت ایمانی. کہا اچھا آپ چلو چھوڑو، کیا لینے آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ تجھے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آئے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، قرآن کے مطابق سنت کے مطابق زندگی بسر کرو. کہتا ہے اگر نہ کرو پھر کیا کر لو گے؟ فرماتے ہیں پھر جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اسلام کا قانون ہے اور مزاج ہے کہ غیر مسلم سے جزیہ لیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی. کہتا ہے اچھا اگر میں جزیہ بنا دوں تو پھر کیا کر لو گے؟ فرماتے ہیں پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہتا ہے لڑائی یہ جو ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر آیا ہے اس سے لڑائی کرو گے ہمارے ساتھ؟ فرمایا اس کا پتہ تو پھر میدان جنگ میں چلے گا نا، یہ ٹوٹی پھوٹی تلوار کرتی کیا ہے. جو بات میں لا رہا ہوں قرآن پاک کی طرف کہ قرآن کیا ہے، یہ فکر و بے قراری پیدا کرتا ہے. فرماتا ہے اچھا یار ایک غلط کر دوں، تم لوگ تو بڑے بزدل تھے جب ابرہا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے. تم سارے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے کہ اللہ جانے اس کا گھر جانے. اب یہ تمہارے اندر کرنٹ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ قوت، یہ جرت، یہ میرے سامنے تو نے اس طرح بے دھڑک ہو کے تو باتیں کر رہا ہے. کہا جو اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا ہے یہ اس کی طاقت ہے. اللہ اکبر. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. بلایا خادموں کو، بھائی ایسے کرو، اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو ابھی اس کی میں گردن اڑا دیتا، لیکن چونکہ سفیر کا قتل
بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ نہیں ہے، لہٰذا ایسے کرو کہ اس کی جولی میں نا مٹی بھر دو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ گفٹ دے دو چلا جائے خرید سے، نہیں کہا اس کی جولی اٹھا کر اس میں مٹی بھر دو اور کہو نکل جاؤ یہاں سے۔ ان کی جولی میں مٹی بھر دی۔ سفر وہ طے کیا، اکیلا آدمی ہے، مکہ سے چلے یا مدینہ سے چلے، ایران پہنچے، اکیلا آدمی کیسے پہنچے؟ اندر کیا وہ طاقت تھی کہ جس نے تھکنے نہیں دیا، جس نے رکنے نہیں دیا، جس نے اندر قوت اور جرأت اور جناب وہ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، ساری کارگزاری بتائی اور عرض کیا کہ یہ انہوں نے میری جولی میں مٹی ڈال دی ہے۔ فرمایا مبارک ہو، انہوں نے اپنا ملک تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر کے دور میں جب پھر جنگ ہوئی تو پھر ان ٹوٹی تلواروں نے وہ کرشمے دکھائے کہ 20,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور کیسر کسریٰ کی بیٹی جو ہے اس کو بھی باندی بنایا گیا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنائی گئی، شہر بانو، اور ان کی جتنی تھی وہ جناب لونڈ سب قابو آئیں۔ پھر جو کیونکہ یہ قانون ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جب کفر اسلام کی جنگ ہوگی، ان کی جو جوان عورتیں ہوں گی، وہ نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی بیوی نہیں ہے، بغیر نکاح کے ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے گی، اور ان کے جائیداد میں وراثت میں حقوق بھی آدھے ہوتے ہیں۔ اگر غلام سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کے 50 کوڑے ہیں، آزاد کے 100 کوڑا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے بعد جناب یہ پتہ چلا کہ بھائی پھر یہ تحریک شروع ہوئی کہ مسلمانوں سے انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ پروگرام بنا کے اوپر سے مسلمان اندر سے جڑیں کاٹنے والی باتیں کرو، جو آج بھی ہمارے سامنے ہیں، جو ابتدا ہوئی پھر۔ تو بہرحال حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑا آسان ہے پر ہے اس میں کوئی غور و فکر کرنے والا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے مالا مال کریں۔ افضل چیز تو یہی ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ اللہ ہمیں آج کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کے حبیب کا منشاء اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔